پاکستان کو تو ہمیشہ اللہ نے بچایا ایسی سچویشن پیدا ہوئی. پھر وہ ہیلری کلنٹن کہتے رہی, اوباما بھی کہتے رہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. اب پھر اسی طرح افغانستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. دوستوں آپ کو پتہ ہی ہوگا امریکہ جلد ہی افغانستان سے اپنے سارے بیس ہٹا کر اپنے سینکوں کو امریکہ بلانے جا رہا ہے. دوستوں اس میں نشچت طور پر ہی افغانستان میں گرہ یدھ جیسی استھتی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن دوستوں ایسی استھتی میں افغانستان سے بھی زیادہ خطرہ پاکستان کو ہوگا, اور طالبان نے تو پہلے ہی پاکستان کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر امریکہ کو پاکستان کی زمین کا استعمال کرنے دیا تو طالبان پاکستان پر بھی حملے کر سکتا ہے. ان سبھی گھٹناؤں سے پاکستان کی حالت بڑی خراب ہو چکی ہے. اب پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ دے تو دے کس کا ساتھ, طالبان یا امریکہ کا. اگر پاکستان امریکہ کا ساتھ دیتا ہے تو وہاں پر پھر وہی سوسائڈ اٹیک دیکھنے کو ملیں گے, لیکن اگر وہ طالبان کا ساتھ دیتا ہے تو امریکہ کی طرف سے جو مدد ملنی ہے انہیں وہ بالکل نہیں ملے گی, اور اس سمے پاکستان کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور دوستوں دوسری طرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان آج کی تاریخ میں پوری طریقے سے چائنا پر نربھر ہے, اور اگر امریکہ کی مدد نہیں کرتا ہے تو پاکستان چائنا کے دلدل میں اور زیادہ ڈوب جائے گا. چلیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. وہی مسائل پاکستان کے لیے پیدا ہوں گے. اور 65 میں کیا جواز تھا, مطلب یہ کہ فوجی مدد بھی بند کر دی, مالی مدد بھی بند کر دی, مدت تو بند رہی, اور پاکستان میں اس نے سروائیو کیا. اب تو اسلحے کے معاملے میں ہمارا سارا لین دین یہ چین کے ساتھ ہے بیسیکلی. اچھا, ہم نے ٹینک اپنا خود بنایا جو بہت اچھا ہے. ترکی کے ٹینک ہم سے کچھ بہتر ہیں, ان سے بھی ہم لے سکتے ہیں. یوکرائن سے کچھ اسلحہ ہم لیتے ہیں, زیادہ تر چین سے. تو بہت سی چیزیں ہم خود بنا رہے ہیں. مطلب ہمارے پاس جو چھوٹے ایٹم بم ہیں تو وہ تو انڈیا اس کا ابھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. دیکھیے پاکستانی سائنسدانوں نے بہت کام کیا, ان کو پورا ٹریبیوٹ نہیں پے کیا گیا. 5 سال میں ٹھوس ایندھن والا میزائل بنایا ہے انڈینز نے. اس کو عبدالکلام کی کتنی ستائش کی جاتی ہے. پاکستانیوں نے 2.25 سال میں, مجھے یاد ہے کہ جنرل کاکڑ گئے جنرل اپنا ڈاکٹر سمر مبارک بند کے بعد, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بنانے چاہیے. اس وقت شاہین میزائل کی غوری میزائل کی ضرورت تھی, وہ بن چکا تھا, لیکن اب لانگ رینج میزائل کی ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا میں تو نیکڈ آئی سے کبھی دیکھا ہی نہیں, میزائل ہی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا مگر آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے. 2.25 سال میں ٹھوس ایندھن والا میزائل بنا کر لانچنگ پیڈ پر لگا دیا. زبردست. مگر معذرت ہارون صاحب ہم نے کبھی اس طرح سے ٹریبیوٹ نہیں دیا. ہاں, انہیں ان کی خدمات کا صحیح معنوں میں اعتراف نہیں کیا. وہ نواز شریف نے کیا تھا جی ایٹمی دھماکہ. بس ایک واقعہ یاد ہے, نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا. بھائی بھٹو نے اس کو شروع کیا, ضیاء الحق نے اس کو انجام تک پہنچا. اینی ہو ہمارا انحصار ہے چین پہ جی, اور ہم نے مزید میزائل حاصل کیے ابھی چین سے, اور ہم نے طیارے جو ہیں ان کی تعداد بڑھائی ہے. F-17 تھنڈر جو ہمارے طیارے. تو میرا خیال ہے کسی بڑی جنگ کا خطرہ تو نہیں ہے. لیکن اس سچویشن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی سچویشن تھوڑی سی پاکستان میں عدم استحکام کی ہوتی تھی, نواز شریف صاحب کچھ ہنگامہ اٹھاتے تھے یہاں یا وہاں جا کر, تو کنٹرول لائن پہ بھاری توپوں کی گولہ باری شروع ہو جاتی تھی. بالکل صحیح بات ہے, بالکل یاد ہے. اور اب بھی کچھ تیور ان کے بدلے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. امریکہ سے پاکستانی قوم بیزار ہو چکی ہے بہت بری طرح, اور فوج بھی بیزار ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا انحصار ان پہ اور کم ہوتا جائے گا. بالکل ٹھیک بات ہے ہارون صاحب. لیکن اور بھی مسئلہ ہے. ایک امریکہ فوجی اڈے ڈیمانڈ کر رہا ہے, پاکستان نے صاف انکار کر دیا, نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. امریکہ کے ساتھ رویہ بھی سرد مہری کا عمران خان صاحب نے رکھا ہے. آگے FATF کا اجلاس ہونے والا ہے. ایک ان کی بڑی مضبوط لابی ہے امریکہ کی. پاکستان گرے لسٹ سے نکلنا چاہتا ہے. نہیں دیکھیے نا, وہ دباؤ تو رہے گا. جب آپ ان کی بات ہی نہیں مانتے, وہ ایلس ویلز آتی تھی نا, بتاتی تھی کہ بھئی آپ کو سی پیک سے ہم کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں, کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں. اس پہ اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, اتنا ہم آگے جا چکے ہیں. وہ آپ انڈیا کی تصویراتی حلیف ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. کیسے مشکل وقت میں ہم اس سے کیسے الگ ہو سکتے, کسی بالکل ہی بچگانہ بات ہے. چائنا اس وقت ہمارے کام آیا جب ہمیں اشد ضرورت تھی. اس وقت ہمیشہ ہمارے کام آیا.
تو یہ ہے کہ جنگ تو نہیں ہوگی، بڑی جنگ تو نہیں ہوگی، لیکن کوشش اچھا گرے لسٹ کا یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ گرے لسٹ میں رہے گا، بلیک لسٹ میں بھیج ہی نہیں سکتے، اتنی تیزی سے ہم نے اقدامات کیے ہیں۔ کوشش کریں گے وہ، میرا خیال ہے کہ کوشش بھی اگر کی تو نیم دلی سے کریں گے، اس پہ کوئی سپورٹ انہیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ ساری دنیا اس کی ممبر ہے نا جی، وہ کوئی یہ چین بھی تو اس کا ممبر ہے نا، ترکی بھی تو اس کا ممبر ہے نا، اور بھی تو ملک اس کا ممبر ہے، اور کیا کس جواز پہ بلائے گا؟ اتنے اقدامات کیے ہیں، 40 میں سے کوئی 33 چیزوں پہ تو اطمینان کا اظہار کیا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اطمینان کا اظہار کیا، ساری دنیا نے کیا، انٹرنیشنل میڈیا نے کیا، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ نفسیاتی دباؤ ہم پہ برقرار ہے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ قصہ سارا افغانستان سے متعلق ہے، ارون صاحب وہیں سے یہ امریکہ کے ساتھ معاملہ ہمارا شروع ہوا۔ ابھی افغانستان کی تازہ صورتحال کیا ہے طالبان کے حوالے سے؟ کیونکہ طالبان تو ابھی غصے میں نظر آ رہے ہیں، گزشتہ روز جو ترکی کے حوالے سے ان کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ اتنی شدت پسندی ان کے اندر ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اندازہ یہ تھا کہ کچھ یہ صورتحال زیادہ زمینی حقائق کو سمجھنے لگے ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بہت جذبات کا اتنا ہی غلبہ ہے۔ بھائی امریکہ وہاں سے مکمل طور پہ تو نہیں نکل رہا، بظاہر نکل رہا ہے، اس کے مرسنریز تو وہیں رہیں گے، اس کے جو کنٹریکٹرز ہیں وہیں رہیں گے، اور وہ خلیجی ممالک سے ان کے طیارے اڑ کر ڈرون اڑ کے حملہ کر رہے ہیں، تو دباؤ تو رہے گا ان پہ۔ تو یہ روسیوں کو بھی مسئلہ ہے اس سے، ان سے چینیوں کو بھی مسئلہ ہے، تو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال پاکستان کو کسی صورت میں ان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت میں بھی۔ اچھا اب ادھر اپوزیشن جو ہے وہ تحریک چلانے کی پوری تیاری کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی بلاول بھٹو کیا کہہ رہے تھے؟ جی کہ ساری پارٹیاں ایک پیج پہ، یہ اچانک ایک پیج پہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ ان کو تو نکال دیا تھا، این پی کو بھی نکال دیا تھا، ایک پیج پہ کیسے آ گئی؟ دیکھیے نواز شریف کی پوری کوشش یہ ہے، وہ برطانیہ سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے، ایک دفعہ عمران خان تو جائے نا، اس کے بعد میرا راستہ ہموار ہو۔ پھر مطلب یہ خواب وہ دیکھتے ہیں کہ پھر جناب 2/3 میجارٹی ہوگی اور پھر آئین میں ترمیم ہوگی، پھر میں وزیر اعظم بن۔ ایک میں بات آپ کو بتاؤں، اب ادھر شہباز شریف صاحب نے اپنے پتے الگ لگائے ہوئے ہیں کہ اگر ہو سکے تو میں بن جاؤں، اور بھائی سے کہوں کہ بھئی میرے بننے میں آپ کے بننے میں کیا فرق ہے؟ میلہ لگا ہوا ہے، میلہ۔ اچھا وہ دیکھیے رد عمل تو اتنا شدید ہوگا۔ بیچ میں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ مریم نواز نے کہا among all the people، جو انڈیا کے خلاف کبھی بات ہی نہیں کرتی، امریکہ کے خلاف کبھی بات ہی نہیں کرتی، اس نے کہا امریکہ سے کیا ساز بات ہوئی ہے؟ ابھی وہ تو ملا ہی نہیں، اس میں بات ہی نہیں، ساز بات کیا ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں رد عمل کتنا شدید۔ کچھ لوگ، خبر یہ ہے